حدیث پاک میں ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا، میرے محبین سے جلدی ملا دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو ثوبان رضی اللہ عنہ قریب آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہر وقت خدمت میں حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دینا، جلدی ملا دینا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان تم نے مجھے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اترتے دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، تمہارا ایمان بھی بڑا قیمتی ہے، مگر کچھ لوگ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، صرف اپنے علماء سے میرے تذکرے سنے ہوں گے، اور اس ثوبان وہ تذکرے سن کر مجھ سے اتنی محبت کرنے والے بن جائیں گے، اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ ان اپنے چاہنے والوں کے لیے میں اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان اپنے احبا سے جلدی ملا دینا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس دور میں جو قرب قیامت کا دور ہے، اللہ رب العزت نے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا نظر آئے، ہمارے دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبی سے سجا ہوا پائے۔ اس حالت میں ہم اپنے اللہ کے حضور جائیں اور اللہ کے سامنے پیش ہوں اور پھر یہ کہہ دیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ ہم تو صرف صورت لے کے آئے ہیں، آپ رحمت فرما کے اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دیجئے۔ چنانچہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ ذکر کی اس محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں کو اپنا بناتی ہے مگر بروں کو اپنا کوئی نہیں بناتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بروں کو سینے سے لگایا اور ان کو اپنا بنا کر دکھایا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اس رحمت للعالمینی کی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی حصہ عطا فرمائے، قیامت کے دن بھی حصہ عطا فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، اور جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔